بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنا چاہو، سمال دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو، جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو، اور وہ تم سے عہد واثق بھی لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو، ان سے نکاح نہ کرنا، مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ نہایت بے حیائی اور خدا کی ناخوشی کی بات تھی، اور بہت برا دستور تھا۔ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ صرف قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے، بلکہ یہ بھی سمجھے کہ قرآن پاک کیا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ اس بابرکت سفر کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے۔ قرآن پاک کی مکمل تلاوت بما ترجمہ سننے کے لیے ہماری مکمل پلے لسٹ موجود ہے، جس کا لنک اوپر دیا گیا ہے۔ آپ وہاں سے شروع سے آخر تک آسانی سے سن سکتے ہیں۔ اگلا رکوع اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔